أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ وہ وقت جب ایک عابد شخص کو فاحشہ عورت سے عشق ہو گیا اور پھر سچی توبہ کی ایک ایسی کہانی کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ سے ہی صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں، جو کسی بھی وقت شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاکباز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کے تہائی حصہ حسن دے دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدا عز و جل کے بارے میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اب جب کہ تم میرے قرب میں ہو اور میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب آنے سے منع کر رہی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب و عز و جل سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامن گیر ہے جب میں اپنے پروردگار عز و جل کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ آخر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔
عابد کی یہ باتیں سن کر فحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرے شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا اب تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے، شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر بات کہا اور عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا اس کا جسم ساقط ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہوئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے، سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔